فيه خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 142 سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 142 آج ایک آیت کا ہی ہم مطالعہ کریں گے۔ يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سب سے پہلے ہم عام طور پہ جیسے ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات سے اس آیت کا کیا ربط ہے، پچھلے مضامین سے اس کا کیا لنک ہے اور سیاق و سباق کیا ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کچھ اسباق پہلے، وہ آیت جو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پاس جدھر بھی تم منہ کر لو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ تو یہ ہم ابھی پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ تو یہی مضمون اور بھی ایک دو دفعہ اس طرح کا مضمون پیچھے آیا ہے، اور ہم نے وہاں ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، کیونکہ دوسرا سپارہ جب ہمارا شروع ہوگا تو وہاں قبلے کی تبدیلی کا ذکر آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے کہ قبلہ تبدیل کر لیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس طرح کے مضمون لا کے ایک بیک گراؤنڈ جس طرح بنایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ذہن سازی کرنا، لوگوں کو ایک طرح سے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا تھا کہ جدھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے ادھر بھی منہ کر لیں، ہر طرف اللہ کا ہی چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف، سمت میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ باتیں ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ ڈائریکٹ بات کر دی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے جو بیوقوف ہیں، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کس نے ان کو پھیر دیا ہے اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قبلے کی بات ہو رہی ہے، کون سا قبلہ؟ ٹھیک ہے، تو قبلہ اول کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل اور اس کی جو تاریخ ہے وہ بتانا ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم قبلہ اول کہتے ہیں، اور ہمارے لیے جو مسلمان ہیں ان کا واقعی قبلہ اول جو ہے وہ یہی بیت المقدس تھا، جہاں پہ آج جنگ ہو رہی ہے اور اتنے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ہم بعد میں بھی دعا کریں گے۔ تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کا ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ جس کسی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی چیز نہیں نازل ہوتی، یعنی قرآن مجید نہیں نازل ہوا، وحی نہیں آئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو فالو کرتے تھے، پہلے انبیاء کا جو طریقہ تھا اس کو فالو کر لیتے تھے۔ اور یہ ایک بالکل واضح بات ہے کہ جس کے بارے میں وحی نہیں ہے تو پہلی جو وحی ہے، پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں اور انہوں نے جو جو باتیں بتائی ہیں تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لیتے تھے۔ ایک تو آپ کا یہ طریقہ کار تھا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا یروشلم یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، یہ یا آپ کا اجتہاد تھا؟ دونوں میں اختلاف رائے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک ذاتی رائے تھی یا اجتہاد تھا۔ لیکن جو زیادہ رائے ہے، جو جمہور کی رائے ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ بار بار آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو، یعنی قبلہ ابراہیمی کو ہی ہمارا قبلہ بنا دے۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی خواہش تھی، تو وہ آپ نے اجتہاد سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا، اور اس کی حکمتیں بھی پھر بیان کی گئی ہیں، مفسرین نے حکمتیں بیان کی ہیں۔ خاص طور پہ جب مدینہ میں گئے تو وہاں یہودی تھے، تو وہ حکمت زیادہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ قبلہ اول ہی تھا مسلمانوں کا۔ بعض علماء کی یا بعض اسکالرز کی یہ رائے ہے کہ وہ یہ قبلہ مطلب
وسط تھا، یعنی قبلہ اول جو ہے نا وہ خانہ کعبہ تھا، پھر یہ ہوا بیت المقدس دوسرا قبلہ، پھر دوبارہ سے واپس. تو ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور ہیں، یعنی حضور پاک سے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اس کی کیا دلائل ہیں، اور حضور پاک سے پہلے قبلہ کن کے نبیوں کا کون کون سا تھا، اس کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک، ٹھیک ہے، یہ تو واضح طور پہ سب اتفاق کرتے ہیں ایک طرح سے کہ وہ خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا. ہم پڑھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنایا انسانوں کے لیے وہ مکہ میں تھا، یعنی اللہ کا گھر. اور پہلے ہم نے پڑھا بھی ہے تعمیر خانہ کعبہ میں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت مطلب کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آن ورڈ یہ چلتا رہا. تو انبیاء کا، رسولوں کا قبلہ تو خانہ کعبہ رہا حضرت ابراہیم تک، بلکہ پھر آگے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء تک بھی. تو پھر یروشلم جو ہے بیت المقدس سے یہ کب پھر قبلہ بنا، تو اس پہ اختلاف رائے ہے، بعض مختلف رائے ہیں، لیکن کچھ مفسرین کی رائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا یہ قبلہ بنا ہے. اور اس میں بھی پھر مختلف مفسرین کی جو ہے نا رائے پائی جاتی ہیں. میں نے جو تفسیروں میں پڑھا ہے، اس لیے میں زیادہ تر اس طرح کی چیزیں آپ سے نہیں کرتا ہوتا ڈسکس کہ مختلف رائے ہیں تو پھر وہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ. لیکن اس میں یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اس کی رائے کے قائل ہیں کہ وہاں بنی اسرائیل نے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو منع نہیں کیا، تو پھر وہی قبلہ بن گیا. اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، تو حضور پاک مدینہ میں آ کے تو ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جب مکہ میں تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ تو اس وقت بھی حکم یہی تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے، اب اس وقت کیوں زیادہ مسئلہ درپیش نہیں ہوا، یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو آپ اگر یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ مکہ شریف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خانہ کعبہ ہے، یعنی مکہ شریف میں پھر یہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور مدینہ شریف جو ہے وہ اس طرف ہے، مکہ سے مدینہ شریف اس طرف ہے، اور پھر جو فلسطین یا شام ہے یا بیت المقدس ہے وہ اس طرف ہے. ٹھیک ہو گیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، خانہ کعبہ وہاں پہ موجود تھا، تو حضور پاک ادھر کھڑے ہو کے تو ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس ڈائریکشن میں. اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. خانہ کعبہ اگر یہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ یہ اگر ہو تو یہ انڈیا اور پاکستان سے دیکھیں گے تو یہ ہمارا فیس یہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کارنر ہے یہ رکن یمانی کہلاتا ہے، اور یہ کارنر جو ہے یہ حجر اسود کا کارنر کہلاتا ہے، یعنی یہ حجر اسود والا ہے، اور یہاں پہ دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، یہاں مقام ابراہیم ہے اس طرف، اور یہ حتیم ہے. ٹھیک ہے، تو حضور پاک یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا، اور خانہ کعبہ کے سامنے ہی بیت المقدس ہے، تو کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن حضور پاک ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کا حکم تھا بیت المقدس کا. ٹھیک ہو گیا، اس وقت مسئلہ نہیں درپیش ہوا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو پھر حکم تو وہی تھا. اب یہاں پہ مدینہ میں پہنچ کے منہ ادھر کو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف تو بیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح 16-17 مہینے جو ہے نا وہ نماز پڑھی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل چیز کہ یہاں آ کے کیوں زیادہ فیل ہوا. تو یہ زیادہ ریکارڈڈ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 16-17 مہینے مدینہ میں بھی جا کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے. اچھا، اس میں حکمت کیا تھی؟ ایک خاص طور پہ حکمت جو مدینہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہاں یہودی زیادہ تھے، تو یہ بھی حکمت کا تقاضا تھا شاید کہ وہ جو ہے نا تھوڑے سے منوس ہو جائیں کہ ہمارا قبلہ اور ان کا قبلہ ایک ہی ہے. اور اس پہ یہودی جو ہے نا شروع میں بڑے خوش تھے کہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، چلو وہ مان رہے تھے، نہیں مان رہے، لیکن کہہ رہے تھے قبلہ تو ہمارا ہی مانتے ہیں نا، بڑے خوش تھے اس پہ. ٹھیک ہے، اور بعض کا چہم گوئیاں بھی کرتے تھے اگر یہ ابراہیمی ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں تو قبلہ تو ہمارا مانا، ان کو تو قبلہ خانہ کعبہ ماننا چاہیے، اس پہ بھی اعتراض کرتے تھے. تو اس طرح یہ بے وقوفانہ قسم کی ان کی حرکتیں تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھیں، کبھی یہ کہتے ہیں اب جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تھا اب اس پہ اعتراض ہے، اور جب بیت المقدس کی طرف منہ تھا تو اس پہ بھی اعتراض تھا ان کو. تو یہ ساری ان کی حرکتیں تھیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف قرار دیا. اور بیوقوف کون ہوتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جس میں عقل نہیں ہوتی، عقل کی کمی ہوتی ہے،
وہ پوری طرح اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی. یا پھر یہ ہے کہ جس کو کوئی کسی چیز کا نالج نہیں ہوتا، بالکل فارغ ہوتا ہے، تو اس کو ہم عام طور پہ بیوقوف کہتے ہیں. اب بچے ہیں، بچوں کی مثال لے لیں تو بچے جو ہے نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ دیکھو کتنا غلط کر رہا ہے. تو بچوں کو تو آپ اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے، لیکن اگر بڑا کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو آپ کہیں گے یار یہ بیوقوف ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کی ساری حرکتیں جو اعتراض کرنے والی تھیں وہ ساری بیوقوفانہ قسم کی تھیں. اب اس کا جو ثبوت کیا ہے ان ساری باتوں کا، تو وہ جو آیا ہے بخاری اور مسلم میں. اچھا اس میں تھوڑا سا میں مزید وضاحت کر دوں بیوقوف لوگوں کے حوالے سے. صرف یہودیوں کو یہ اعتراض نہیں ہوا. عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ قبلہ کی تبدیلی جو ہے، تحویل قبلہ جس کو کہتے ہیں، اس پہ یہودیوں کو اعتراض تھا، اس پہ مشرکین نے بھی اعتراض کیا تھا، منافقین نے بھی اعتراض کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک کا اعتراض مختلف قسم کا تھا. یہودی جو ہیں ان کا اعتراض مذہبی قسم کا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ اب دیکھیں انہوں نے قبلہ کیوں بدل لیا ہے، یہ ہمارے قبلے کی طرف تھے، انہوں نے شاید حسد کی وجہ سے نعوذ باللہ قبلہ تبدیل کر لیا، یہ ہم سے جیلس ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کیوں کیا ہے. مشرکین مکہ کا بالکل ہی ڈیفرنٹ اس پہ بیانیہ تھا، نریٹو جس کو آج کل کہتے ہیں. وہ کہتے تھے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے اپنا قبلہ بدل لیا ہے، تو یعنی یہ اپنے پیدائشی قبلہ کی طرف لوٹ آئے ہیں. پیدائشی قبلہ کی طرف مطلب یہاں ہی مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے حضور پاک، اور یہی قبلہ تھا سارے اس وقت کے لوگوں کا. تو یہ پیدائشی قبلہ کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور ان قریب یہ اپنے پرانے یا اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے نعوذ باللہ. یعنی بت پرستی کا جو وہاں پہ ان کا سلسلہ تھا. یعنی ان مشرکین مکہ اس بات پہ ایک طرح سے خوش ہو رہے تھے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ عرصے بعد نا واپس ہی آ جائیں گے اپنے پرانے دین کے. ابھی وہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اب کچھ دنوں میں ادھر آ جائیں گے، پرانا دین بھی قبول کر لیں گے نعوذ باللہ. اچھا یہ ہو گیا. منافقین جو تھے مدینہ کے، ان کا کیا اعتراض تھا؟ اب منافقین کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، کبھی ادھر کو قبلہ انہوں نے بنایا، کبھی ادھر، لگتا ہے یہ کنفیوز ہیں بس، یہ کبھی کدھر کو منہ کر لیتے ہیں، کبھی کدھر کو منہ کر لیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، بھلا ایک کا قبلہ ہونا چاہیے، کبھی ادھر کو کرتے. تو یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مشرکانہ رویہ کیا ہے، اور ایک مذہبی مطلب ایک اعتراض کا یا اس کا جو ہے رویہ کیا ہے، اور ایک منافقانہ رویہ کیا ہے، اور مشرکانہ رویہ کیا ہے. تو تینوں ڈیفرنٹ ہیں. آگے چلتے ہیں. تو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی جو روایات ہے اس میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش تھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے نا اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں. تو وہ عصر کی نماز کا، زیادہ تر مفسرین کی رائے کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، اور اس میں آپ نے ادھر کو جو ہے نا پھر ڈائریکشن بدل لی. بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں وہ ویسے ہی حکم آیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اور پھر ایک جو ہے نا جو ان کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرے تھے، وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آیات نازل ہوئی ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے، تو تم جو ہے ادھر کو منہ کر لو. اور وہ رکوع میں تھے تو ادھر ہی وہ انہوں نے اپنے آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن میں کر لیا، یعنی ادھر کو منہ کیا ہوا تھا تو پھر ادھر کو کر لیا. یعنی وہ امام گھوم کے ادھر آ گیا اور نمازی اپنی ایڑیوں کے بالی ادھر کو منہ کی بجائے ادھر کو منہ کر لیا رکوع میں. تو اس طرح کی مختلف روایات ہیں. اس طرح کی ایک روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں جو ہے نا مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کسی نے آ کے یہ بات بتائی، تو وہاں پہ پھر اسی وقت جو ہے نا قبلہ جو ہے نا ہم نے اپنا بدل لیا، یعنی بیت المقدس کی بجائے شام کی طرف منہ کی بجائے پھر ہم نے مکہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا. تو یہ فجر کی نماز کا وقت تھا. اور اسی طرح اور روایات ہیں. حضرت نویلہ بنت مسلم ایک جو ہے نا صحابی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بھی وہ بھی عصر کی نماز کا بتاتی ہیں. عصر کی نماز میں تھے تو یہ حکم آیا، تو پھر عورتوں نے مردوں کی جگہ لے لی، مردوں نے عورتوں کی جگہ لے لی،
ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس طرف منہ کر کے جب نماز پڑھ رہے تھے تو مرد آگے تھے، عورتیں پیچھے تھیں. تو جب حکم ہوا قبلہ بدلنے کا تو مرد پھر اپنی جگہ پہ آ گئے اور عورتیں پیچھے آ گئیں. تو وہ آپس میں ایک طرح سے 180 کا ظاہر فرق تھا. تو اسی طرح اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ چلے گئے. اب اس میں مسلمان جو تھے اس وقت صحابہ کرام، اس میں کچھ صحابہ کرام کو تھوڑا سا تردد ہوا. ایسے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اور 16-17 مہینے جن صحابہ نے پڑھے نماز ادھر، جو اس اسنا میں اس ٹائم سپین میں شہید ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ مطلب اصل قبلہ تو یہ تھا. اچھا اس میں مزے کی بات جو ہے نا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ یہ جو یہودی اعتراض کر رہے تھے نا، ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا نا، حضور پاک کی بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں. تو ان کی کتابوں میں یہ بھی تھا کہ جو آخری نبی آنے ہیں وہ 2 قبلوں کو فالو کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کی کتابوں میں یہ نشانی موجود تھی، اور ابراہیمی قبلے کو ہی فائنلی جو ہے نا وہ فالو کریں گے. یعنی ابراہیمی قبلہ یعنی جو مکہ میں ہے خانہ کعبہ، اس کو جو ہے نا فالو کریں گے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے حسد کی وجہ سے جو ان کو اعتراضات پہلے بھی ہوتے تھے وہ اسی طرح اعتراض کرتے رہے. تو یہ جو میں ابھی بتا رہا تھا صحابہ کرام کو یہ تردد ہوا کہ جنہوں نے پہلے نمازیں پڑھی تو ان کا کیا بنے گا. تو اس پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یعنی جو لوگوں نے اس وقت نمازیں پڑھی اس طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف، تو وہ فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، تو ان کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ادھر بھی منہ کرنے کا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کر دیا صحابہ کرام کو کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا اس میں جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس پہ مفسرین نے جو نقطے نکالے ہیں، اور بھی بڑی اس میں تفصیلات تھیں، لیکن ظاہر ہے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. لیکن سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ بیوقوف قسم کے لوگ جو ہے اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ یار ان کو ادھر کیوں منہ کیوں کر لیا ہے، ادھر کیوں نہیں کیا. اس طرح کی جو ہے نا اس کو کیا کہنا چاہیے، بالکل ہی جاہلانہ قسم کے اعتراضات کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے اعتراض کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے. اور آج کے دور میں بھی اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں ہے، مثلا پردے کے حکام ہیں. ٹھیک ہے، اب پردے کے حکام واضح طور پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں، جی یہ کیا اسلام نے عورت کو برقع پہنا دیا ہے، مرد کو کیوں نہیں پہنایا. مطلب ایسے لا یعنی قسم کے اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی، آپ نے عورت کو قید ہی کر دی ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کرتے ہیں. یہ کیا بات، آپ نے تو ہاتھ ہی کاٹ دیا انسان کا، یار اتنا ظلم. ٹھیک ہے بھائی، جو ڈیزائنر ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے چلانا. جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں، ہم مطلب انجینئر ہیں اور ہم کئی چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں، پلانٹ ڈیزائن کرتے ہیں. اب ہم فرض کریں کیمیکل ایک پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ایک چیز ڈیزائن کی ہے، ایک جگہ کیمیکل بن رہا ہے بڑا خطرناک قسم کا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یار اس کا اگر لیول ایک لیول سے ہائی ہو جائے گا، مطلب ایک ٹینک یہ فرض کریں اور اس میں ایک وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمیں پتا کہ ایک خاص لیول سے اگر زیادہ ہوگا تو ہم نے پیچھے سے بند کر دینا ہے. ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ اس کو کنٹرول کرے اور بند کر دے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ پھٹ جائے گا اور کیمیکل اڑے گا، اور یہ صرف فیکٹری نہیں اڑے گی، باقی بھی ہو سکتا ہے شہر میں بھی پھیل جائے اور لوگ مرے اس سے. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا، موٹی سی مثال ہے. تو وہ جو پیچھے سے کنٹرول ہم نے رکھا، آٹومیٹیکلی ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے، تو ہم بیسیکلی اس کے ہاتھ روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ آگے نہ بڑھے. ظاہر ہے انڈسٹری کے لحاظ سے تو آپ اس کو روکنا میں نے اس کے ہاتھ ہی روک دیے. تو اسی طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں رکھی ہیں انسانوں کے معاشرے میں کہ جو ایسا کرے اس کے ہاتھ روک دو، یعنی اس کے ہاتھ کاٹ دو. ایک کا ہاتھ کاٹیں گے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے قصاص کا حکم، قتل کے بدلے قتل کر دینا، اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تو قتل ہو گیا، اب آپ نے دوسرے کو بھی قتل کر دیا، یہ کیا بات ہوئی. مطلب
میں یہاں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، اسلام کے جو احکامات ہیں ان کی جو حکمتیں ہیں وہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں کہ اعتراض کرنے والے اسی طرح کے اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں. اسی طرح وراثت کے احکام میں عورت کا حصہ آدھا کیوں رکھا ہے، اسی طرح اور زانی مرد عورت کو سنسار کرنے کا حکم ہے، اس طرح کے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. لیکن یہ ساری بیوقوفانہ قسم کے اعتراضات ہیں، اور ان بیوقوفانہ قسم کے اعتراضات کا پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. قل اللہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. جیسے ہم نے پیچھے بھی ابھی آیت نمبر 115 پڑھی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. تو یہاں پھر دوبارہ سے یہ بات آ رہی ہے، قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. یعنی اللہ تعالیٰ کسی سمت کا جو ہے وہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. صرف اسلام نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ سارے مسلمان ایک طرف وہ کریں گے تو ایک یکجہتی پیدا ہوگی، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ان کو پتہ ہوگا یہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 177 میں 177 سورۃ البقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اور لیکن لیس البر یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی تقویٰ کی نشانی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان ہے، اصل ہے اللہ پر ایمان. یہاں سے ایک سبق جو ہم سب کے لیے نکلتا ہے نا، بڑا غور طلب ہے، بہت غور کریں اس بات پہ، وہ یہ ہے کہ ظاہری چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین کے جو احکامات ہیں ان پہ فوکس کریں، اسی طرح کریں، لیکن ہر چیز ظاہر نہیں ہے. یعنی نمازیں ہیں، آپ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کس طرح کھڑے ہونا ہے، پاؤں کس طرح رکھنے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہی نہیں ہے جو ظاہری چیزیں نظر آ رہی. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان دل کے اندر ہے. دل کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو اور ظاہراً ہم فزیکلی ساری چیزیں کرتے رہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ایمان ہی نہیں ہے. تو ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اسی وجہ سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق، اگر وہ مشرق کی طرف ہمیں منہ کرنے کا حکم دے تو ہم مشرق کو کر لیں گے، اگر مغرب کی طرف کہے گا تو مغرب کو کر لیں گے. اب قرآن مجید میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز بہت تفصیل سے بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا، باقی چیزیں خود انڈرسٹوڈ ہیں. یعنی اگر وہ شمال کی طرف حکم دے گا تو ہم شمال کی طرف منہ کر لیں گے، اگر وہ جنوب کی طرف حکم دے گا تو جنوب کی طرف منہ کر لیں گے. یعنی کوئی سمت، کوئی چیز ہم نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے. بعض مفسرین نے یہاں پہ ابلیس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے اعتراض اٹھا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا اعتراض بھی غلط تھا، بلا وجہ تھا کہ بھئی میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنوں. یار یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، تم نے اپنی طرف سے سپوز کر لیا ہے کہ جی آگ زیادہ بہتر ہے. وہ تو آج کے دور میں کسی سائنٹسٹ سے آگے پوچھیں آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ نہیں مٹی بہتر ہے. مطلب یہ تو ایسی بات ہے نا. تو اپنی رائے سے اس نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کر دیا. اسی طرح جو ہے نا مسند احمد کی حدیث ہے یہودیوں کے مسلمانوں سے حسد کے حوالے سے، بڑی اہم ہے. مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کا ہم مسلمانوں سے 3 باتوں پر بڑا حسد ہے، اور یہ ہمیں غور کرنا چاہیے ان پہ. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن دیا اور وہ اس سے بھٹک گئے. یہ اس کی تفصیل ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو، یعنی یہودیوں کو بھی پہلے کہا کہ جمعہ لے لو تو انہوں نے نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو ہفتہ کا دن لینا ہے. پھر عیسائیوں کو بھی کہا تو وہ بھی انہوں نے کہا نہیں ہم نے اتوار کا دن لینا ہے، تو وہ مسلمانوں نے پھر جمعے کا دن سلیکٹ کیا. حالانکہ اللہ کے نزدیک جمعے کا دن سب سے بہترین دن، ٹھیک ہے. تو اب بعد میں جب ان کو پتہ چلا یا احساس ہوا یا جو بھی کہہ لیں، تو اس وجہ سے اب وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں کہ یار ان کو جمعے کا دن مل گیا، یہ تو اللہ کے نزدیک بڑا زبردست دن ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات جس پہ ان کو حسد ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کو مل گیا، جو کہ تمام انبیاء کا قبلہ ہے. اچھا مزید وضاحت میں کر دوں کہ قبلہ جو ہے، جو بیت المقدس بنا، وہ صرف ڈائریکشن، نماز کی ڈائریکشن کے لیے تھا. حج ہمیشہ سے خانہ کعبہ کا ہی ہوتا ہے، تمام نبیوں نے حج اسی کا کیا. حج جب کرتے تھے تو وہ اسی خانہ کعبہ کا ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. احادیث میں آتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہاڑی سے ایسے اتر رہے ہیں، مطلب حضور پاک نے فرمایا، احادیث میں آتا ہے یہ. اور تمام انبیاء کی مختلف سٹوریز ہیں حج سے متعلق کہ وہ کیسے آئے حج کرنے اور سارا. تو حج جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک اہم بات تھی. اچھا تیسری بات جو حسد کی ہے وہ ہر روز ہم نماز میں دیکھتے ہیں، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ تیسرا بڑا حسد ہے ان کو ہماری آمین سے ہے. جب امام جو ہے نا ولضالین کہتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں. تو آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ قبول فرما.
ٹھیک ہے. اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ جس کی آمین فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. اس طرح کا اس کا مفہوم ہے. تو اس سے بھی جو ہے نا وہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر. تو یہاں اس کنٹیکسٹ میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی اور ان کو پھر حکم بھی دیا، تو وہ خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے منہ کر لیا. اس کی ڈیٹیلز ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نئی امت پیدا کرنی تھی اور بالکل ڈسٹنگش اور بالکل الگ سے ایک جو ہے نا امت نے جنم لینا تھا، اور پہلی امت کو معزول کر دیا گیا تھا. اس وجہ سے سارا سسٹم جو ہے علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا. تو اس وجہ سے خانہ کعبہ کو پھر جو ہے نا قبلہ بنایا گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی. اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلے کے طور پہ عطا فرمایا. اب یہ ایک آیت تھی، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، اس میں بڑے مسائل بھی ہیں، اس سے بڑے مفسرین نے اور فقہاء نے مسائل بھی نکالے ہیں. جو تفسیر قرطبی ہے انہوں نے 11 مسائل نکالے ہیں، اور بھی بڑی تفصیلات ہے. ہم عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. فقہی مسائل تو فقہاء نے نکالنے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے آج کے دور میں اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس کو کر کے مکمل کرتے ہیں سبق. تو اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں پہ اٹیک ہوتے ہیں. تو آج کے دور میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں مسلمان نوجوانوں کے اوپر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، اور ان کے ایمان کو شک و شبہات سے جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، یعنی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں مسلمانوں میں، خاص طور پہ نوجوانوں میں. ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کیا مسلمان تم اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، یہ چھوڑ مولوی، اور یہ کیا نماز. تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ، اور اپنے آپ کو وہ بندہ بھی مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا تم ہر وقت مولوی بنے رہتے ہو. ٹھیک ہے، مطلب تھوڑی سی بھی اگر دین کی، اللہ کے رسول کی کوئی اسلامک بات کرے نا، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار کوئی اور بات کرو. ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو چلو ایک لیول. پھر شک و شبہات پیدا کرنا کہ یار یہ ایک ایسا دین ہے جو ایسی سزائیں دیتا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا. تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ بھی ہے کہ اہل علم کے ساتھ ہمارا سب کا رابطہ رہے، علماء کرام کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کو ملیں، کوئی مسئلہ درپیش ہو ان سے ڈسکس کریں. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے، تو ان سے پوچھیں، تو وہ آپ کو جواب دیں گے. تیسری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا خاص طور پہ مطالعہ کریں، اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نیک لوگوں میں جتنا آپ رہیں گے تو آپ کا ایمان جو ہے بچے گا. ٹھیک ہے، اور جتنا آپ دہریے لوگ جو ہیں، جو کافرانہ سوچ رکھتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں یار یہ آزاد رہنا جو ہے نا زیادہ ہے، بندے کو آزاد ہونا چاہیے، آپ بالکل جو ہے نا فری رہیں اور بالکل جیسے جانور رہتے ہیں ویسے رہیں. تو ایسے لوگوں میں اگر آپ رہیں، یا بچے جو بھی رہے گا، نوجوانوں کو خاص طور پہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر طریقے سے، ہر طرح کے شکوک و شبہات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں دعا کر لیتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے. یا الہ العالمین، فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو طاقت عطا فرما. یا اللہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو یکجہتی عطا فرما. یا اللہ اتحاد عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے ہمارے بہنیں بھائی، ہمارے بھتیجے بھانجے، جو بھی ہمارے یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کی غیبی مدد فرما. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما. یا اللہ ان کے پانی بند کر دیا ہے، ان کے گیس بند کر دی، بجلی بند کر دی ہے، جو بھی بنیادی ترین ضرورتیں ہیں، ایون کہ میڈیکل جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بند کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہی، آپ کے آگے ہی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو یہاں دعا ہی کر سکتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کے معاملات میں آسانی فرما. یا اللہ جنگ بندی کروا دے، وہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ بہت ہی بری حالت میں ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.